کیا آپ کو پتہ ہے بواسیر ایک دن میں نہیں ہوتی؟ یہ آہستہ آہستہ بنتی ہے، خاموشی سے اندر ہی اندر بڑھتی رہتی ہے، اور جب سامنے آتی ہے تو انسان کے لیے بیٹھنا، چلنا، حتیٰ کہ واش روم جانا بھی عذاب بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں شروع میں ہی ایک بات صاف بتا رہا ہوں، اگر آپ کو پاخانہ کرتے وقت درد ہوتا ہے، جلن یا خارش ہوتی ہے، تازہ خون آتا ہے، یا بیٹھنے میں مقعد کے اندر یا باہر کوئی گلٹی سی محسوس ہوتی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسا آسان طریقہ ہے جو بہت سے مریضوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو چکا ہے۔ اب سب سے پہلے اصل مسئلہ سمجھ لیتے ہیں کہ بواسیر آخر ہوتی کیا ہے۔ ہمارے جسم میں مقعد کے اندر باریک باریک رگیں ہوتی ہیں جو خون کی روانی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ جب یہ رگیں کمزور ہو جائیں، ان پر دباؤ بڑھ جائے یا پاخانہ بار بار سخت آئے، تو یہ رگیں سوج جاتی ہیں اور پھول کر گلٹی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کیفیت کو بواسیر کہا جاتا ہے۔ شروع میں مسئلہ ہلکا ہوتا ہے، تھوڑی سی جلن یا خارش، لیکن وقت کے ساتھ یہ درد سوجن اور خون آنے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے کہ بواسیر کی صرف ایک قسم نہیں۔ پہلی قسم اندرونی بواسیر ہوتی ہے، جس میں گلٹیاں مقعد کے اندر ہوتی ہیں۔ اس میں اکثر درد کم ہوتا ہے، لیکن پاخانے کے ساتھ ساتھ سرخ خون آتا ہے۔ شروع میں مریض اسے نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن یہی لاپرواہی بعد میں مسئلہ بڑھا دیتی ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم بیرونی بواسیر، جس میں گلٹی مقعد کے باہر بن جاتی ہے۔ اس میں بیٹھنے پر شدید درد، جلن اور خارش، اور بعض اوقات سوجن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تیسری قسم خونی بواسیر، جس میں بار بار خون آتا ہے، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، چکر آتے ہیں اور خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک قسم خشک بواسیر ہوتی ہے، جس میں خون تو نہیں آتا، لیکن درد، جلن اور قبض شدید ہوتی ہے اور مریض ہر وقت بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اسے بعض اوقات بادی بواسیر بھی کہا جاتا ہے۔ بواسیر کبھی اچانک نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے ہماری روزمرہ کی عادات شامل ہیں۔ قبض، فائبر کی کمی، پانی کم پینا، زیادہ دیر بیٹھنا، مرچ مسالے والی غذائیں، موٹاپا، حمل، ذہنی دباؤ اور بار بار پاخانہ روکنا، یہ سب آہستہ آہستہ مقعد کی رگوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ شروع میں صرف قبض ہوتی ہے، پھر جلن، پھر درد، اور آخر بواسیر ایک مستقل بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ شرم اور خوف کی وجہ سے بروقت علاج نہیں کرواتے، اور جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو آپریشن کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صرف درد ختم کرنا علاج نہیں ہے۔ اصل علاج یہ ہے کہ رگوں کی سوجن کو کم کیا جائے، خون کی روانی درست کی جائے، قبض کو جڑ سے ختم کیا جائے، اور دوبارہ بواسیر بننے سے روکا جائے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہومیوپیتھک علاج بہت مضبوط کردار ادا کرتا ہے۔ ہومیوپیتھی وقتی آرام نہیں دیتی، بلکہ اندر سے نظام کو درست کرنے پر کام کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں بواسیر کے لیے ایسکولس ایک بہت اہم دوا ہے۔ یہ دوا خاص طور پر ان مریضوں کے لیے مفید ہے جنہیں پاخانے کے بعد ایسا لگے جیسے مقعد میں کانٹے چبھ رہے ہوں، کمر کے نیچے حصے میں درد ہو اور بھاری پن محسوس ہو۔ دوسری مؤثر دوا ہیمامیلس ہے، جو خونی بواسیر میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ اگر پاخانہ کے ساتھ ساتھ خون آتا ہو، رگیں کمزور ہوں اور جسم نڈھال ہو، تو یہ دوا خون کی نالیوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تیسری اور اہم دوا نیکس وومیکا، یہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو قبض، تیز مرچ مسالے، چائے، سگریٹ یا بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے بواسیر کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ دوا آنتوں کی سستی کو دور کرنے، قبض کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک دوائیں صبر اور تسلسل مانگتی ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں کہ ایک دن میں مسئلہ ختم ہو جائے، لیکن درست دوا، درست مقدار اور صحیح پرہیز کے ساتھ بواسیر کو بغیر آپریشن کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے مریض اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اب آخر میں، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، ایک بہت آسان سا گھریلو طریقہ جو علاج کے ساتھ ساتھ سپورٹ کا کام کرے گا۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کا 1 کپ لیں، اس میں 1 چمچ اسپاغول کا چھلکا شامل کریں اور پی لیں۔
دن میں زیادہ پانی پئیں اور بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ اگر مقعد میں جلن یا درد زیادہ ہو تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر 5 سے 10 منٹ بیٹھنے سے بھی بہت آرام ملتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ یا آپ کے کسی قریبی شخص کو بواسیر کی یہ علامات ہیں؟ اگر ہاں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ درد ہے، خون آتا ہے یا قبض زیادہ رہتی ہے۔ آپ کے کمنٹ سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کن مسائل سے گزر رہے ہیں، تاکہ میں اگلی ویڈیو میں انہی سوالات کے مطابق آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بواسیر کو وقت پر روکا جائے اور آپریشن سے بچا جا سکے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ معلومات ان لوگوں تک بھی پہنچیں جو خاموشی سے تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔